بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیہ داری لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔ لڑائی جھگڑے کرنا تو اکثر جگہ تعزیہ داروں کی عادت بن گئی ہے۔ راستوں کے لیے کھڑی فصلوں کو روندنا، اپنی واہ واہی اور شان شیخی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے کرنا، خوب اونچے اونچے تعزیے بنا کر انہیں نکالنے کے لیے بجلی کے تار یا کھڑے درختوں کو کاٹنا، طرح طرح سے خدا تعالیٰ کی مخلوق کو ستانا ان کا مزاج ہو گیا ہے۔ ان سب باتوں میں کبھی کبھی غیر مسلموں سے بھی ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب بے مقصد جھگڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی بھی ان غیر ضروری فالتو باتوں کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی گئیں، اور مسلمان فطرتاً جھگڑالو نہیں ہوتا۔ تعزیہ داروں کو تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تعزیے اٹھا کر ماتم کرتے ہوئے ڈھول بازوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہوش کھو بیٹھتے ہیں، بے قابو اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جوش ہی جوش دکھائی دیتا ہے۔ خدا نہ کرے، میں ہر مسلمان مرد و عورت کی جان مال عزت و آبرو کی سلامتی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اس بڑھتی ہوئی تعزیہ داری اور تعزیے اٹھاتے وقت تعزیہ داروں کا بے قابو جوشیلے رنگ سے مجھ کو تو ہندوستان میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بے نتیجہ نقصان ہوگا، اور یہ انجام سے بے خبر لوگ کبھی بھی قوم کو دنگوں اور بلووں کی آگ میں جھونک سکتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسا ہوا بھی ہے، اور کہیں ہوتے ہوتے بچ گیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے اخبار میں آیا تھا کہ تعزیہ داروں نے ایک ہندو کا 8 بیگھہ کھیت روند ڈالا، اور بڑی مشکل سے پولیس نے دنگے پر کنٹرول کیا۔ دراصل یہ سب مسلمانوں کو تباہ و برباد کرانے والا کام ہے۔ عام راستوں کو بند کرنے، سڑکوں پر جام لگانے میں بھی تعزیہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے، اور وہ ایسا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ رفاہ عام میں مداخلت ہے، عوام کی حق تلفی ناجائز و گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جہاد کے لیے جانے والا کسی گزرنے والے کے لیے راستہ تنگ کرے، اس کو جہاد کا ثواب نہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ علماء کرام نے بھی اس حرکت کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب 12ویں شریف جلسے اور جلوس میں دیکھیں۔ مذہب اور دھرم کے نام پر آج کل ایسا بہت کیا جا رہا ہے۔ مذہب مخلوق کی مشکلات کو دور کرنے کا نام ہے، انہیں پریشان کرنا اور مشکلات میں ڈالنا مذہب نہیں ہے۔ جب سڑکیں جام ہوتی ہیں تو کس کس کو کیسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب کو خوب پتہ ہے، لیکن دھرم کے ٹھیکیداروں کا دھرم آج کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پبلک کا خون نہ پی لیں۔ دوسرے لوگ اپنے دھرموں کے نام پر کیا کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار تو وہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی شریکی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مذہب کی اصلی شکل دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں کسی کو ستانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ راہ گزر تنگ کرنا یا بند کرنا یا راہ گیروں مسافروں کو پریشان کرنا بڑا ظلم و زیادتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں کو تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو یزیدی مظالم سے بچانے کے لیے ہی اپنا گلا کٹایا تھا، اور آپ ان کا نام لے کر ہی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری اگر حرام ہے تو مولوی پہلے بھی تو تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ تعزیہ داری شروع ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ناجائز کاموں پر مشتمل ہوتی چلی گئی، اور جب سے یہ خلاف شرع حرکات و خرافات کا مجموعہ بنی ہے، علماء دین برابر اس کو حرام کہتے اور لکھتے رہے، جیسا کہ آنے والے بیان سے آپ کو معلوم ہوگا، اور ہر زمانے میں ماننے والے بھی رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی، اور مولوی بھی سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ مخلوق سے ڈرنے والے اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے کچھ مولوی پہلے بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور آج کے مسجدوں کے اماموں کا کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا کوئی
معنی نہیں رکھتا، کیونکہ امامت تو اب نوکری و غلامی سے سی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ناراض ہو جائے تو امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ ہمت سے کام لینا چاہیے اور صحیح بات لوگوں کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مولویوں میں آج کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ اللہ نے بھر دیے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مال و دولت، شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ عزت و دولت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے جب چاہے عطا فرمائے۔ یہ موت کو بھول گئے ہیں، لیکن موت انہیں نہیں بھولے گی۔ تعزیہ داری اور قرآن و حدیث۔ قرآن کریم میں ہے، اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 14۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے، جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 13۔ ان آیتوں کو آپ دھیان سے پڑھیں تو آج کی تعزیہ داری اور عرسوں کے نام پر جو میلے ٹھیلے، ناچ تماشے اور قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں یاد آ جائیں گی اور نظر انصاف کرے گی، کہے گی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا اور مذہب کو ہنسی کھیل کی شکل دے دی۔ خدا تعالیٰ توفیق دے۔ انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول لے اور ہوش میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رنج و مصیبت، حادثات وغیرہ پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ رونے پیٹنے، چیخنے پکارنے، سینے کوٹنے اور ماتم کرنے کا۔ قرآن میں مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے سے متعلق آیتوں کو جمع کیا جائے تو اچھی خاصی ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میت کے غم میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی سی چیخ و پکار مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 173۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 726۔ ایک حدیث میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھ کو ڈھول باجے اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 318۔ کتاب الامارت فصل 40۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری، ریشم، شراب اور ڈھول بازوں کو حلال کر لیں گے۔ ایک حدیث میں اس حدیث سے حضور نے ڈھول بازوں کو زناکاری، شراب وغیرہ کے ساتھ شمار فرمایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 837۔ مشہور صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی تو ان کے گھر والے غم منانے لگے۔ 3 دن تک کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر خود تشریف لائے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی نہ روئے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 382۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں کافروں والی ہیں، کسی کے نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 58۔
رہا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ احد میں شہادت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر بنو عبد الاشعل کی عورتوں کا غم منانا یا رونا، تو اس واقعے کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں، ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ میں تعزیہ داروں، ماتم و سینہ پیٹنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا جنگ احد کی تاریخ پر مدینہ شریف میں ہر سال یہ ہوا کرتا تھا؟ جنگ احد کے تقریباً 7 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے۔ کسی ایک سال کا واقعہ بھی کسی حدیث میں ہو تو ذرا بتائیے۔ اس حدیث سے موت و شہادت کے بعد چند دن تک غم منانا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بار بار یا ہر سال تجدید حزن کا ثبوت نہیں، اور موت و شہادت کے بعد چند یعنی 3 دن غم منانے کی اجازت کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ جنگ احد سے واپسی میں مدینہ شریف میں جن گھروں کے مرد شہید ہوئے تھے وہاں غم منائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کسی سال کسی نے ایسا کیا ہو تو بتائیں۔ جب احد کی لڑائی میں شریک رہنے والے صحابہ اور ان کے گھر والے تو 50 سال سے بھی زیادہ دنیا میں رہے ہوں گے، ان کی اولاد اور ماننے والے تو آج بھی ہیں۔ کیا کہیں جنگ احد کے شہیدوں، خاص کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے؟ نہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔